بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. ایک طرف کمال کی کشیدگی ہے، بہت زیادہ، ہر طرف آگ بھڑکی ہوئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان ہماری اعلیٰ عدلیہ نشانے پر ہے. پارلیمنٹ میں حکمراں اتحاد جو ہے وہ سپریم کورٹ کے خلاف محاذرائی، وہ اپوزیشن کے خلاف محاذرائی، ہر طرح کی محاذرائی کر رہا ہے اور وہ کسی قسم کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر ہم راولپنڈی چلے جائیں، ملٹری لیڈرشپ، وہاں پہ بھی کشیدگی اور ٹینشن برقرار ہے. پاکستان تحریک انصاف کا پھڈا چل رہا ہے، اچھا خاصا چل رہا ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ. حکمراں اتحاد کا پھڈا چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ، اور ملٹری لیڈرشپ اور سپریم کورٹ آف پاکستان ایک پیج پہ نہیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور حکمراں اتحاد آپس میں دور دور ہیں. یہ اس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ بکھری ہوئی ہیں اور چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صورتحال یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. انفارمیشنز کی بنیاد پہ آپ سے گفتگو کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آخر ماجرا کیا ہے اور کیا صورتحال بہتر ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب سے بھی کچھ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور عمران خان صاحب نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو، اپنی پارٹی رہنماؤں کو اور بچی کھچے جو لوگ ہیں ان کا ایک اجلاس بلا کے ان کو کہا ہے کہ 2 ہفتے انشاءاللہ 2 ہفتے میں صورتحال بہتر ہو جائے گی. 2 ہفتے تک استقامت کا مظاہرہ کریں، ڈٹے رہیں اور اپنے اپنے حلقوں میں جائیں، اپنا کام کریں، تمام ٹکٹ ہولڈرز کو کہا ہے اور انتخابات کی تیاری کریں. لیکن دوسری جانب وزیر اعظم ہاؤس میں جو اجلاس ہوا قومی سلامتی کمیٹی کا، اس کا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا. اس میں آرمی ایکٹ، 9 مئی، سانحہ 9 مئی، سزائیں اور اس طرح کے کام کیے گئے. یعنی 9 مئی کے جو واقعات ہے وہ قومی سانحہ قرار دے دیا گیا اور اس کو ایک یوم سیاہ کے طور پہ منانے کا اعلان کیا گیا ہے 9 مئی. لیکن دوسری جانب اگر ہم اسی پریس ریلیز کے نیچے جائیں تو اصل بات اس پریس ریلیز کے نیچے ہے. تھوڑا سا میں پیچھے لے کے جاؤں گا کیونکہ چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا چیزیں سنبھل پائیں گی، یہ میں آپ کے ساتھ کچھ معاملات رکھوں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر ادارے میں اگر ہم قومی حکمراں اتحاد کو دیکھیں، اس کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں. اور جناب ہمارا GHQ، جس کے بارے میں آج سے پہلے کبھی نہیں کہا جاتا تھا، لیکن اب 13 جو یہ رجیم چینج ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک وہاں پہ بھی بہت زیادہ مختلف آراء موجود ہیں. اب وہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی حکم ہے، ایک ہی معاملہ ہے اور اس کے ارد گرد سب سمینا و عطانا کر رہے ہیں. نہیں، اب سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے وہاں پہ بھی ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے. تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ ذرا کرتا ہوں. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بہت ساری باتیں کی گئیں، لیکن ایک امپورٹنٹ بات جو ہے وہ آخر میں کی گئی ہے، وہ بتاتا ہوں. کیونکہ پہلے جو کہا گیا وہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے شرکاء نے پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا. وہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی، مسلح افواج کے ساتھ سب ہیں، یہ کوئی کوشچن نہیں ہے اس کے بارے میں. کوئی بھی مسلح افواج کے خلاف نہیں ہے، بالکل کوئی بھی نہیں ہے. جو ہیں وہ اس وقت حکمراں اتحاد میں شامل ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں، جو میڈیا، جو زیر اطاب ہے، وہ کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی فوج کے خلاف نہیں ہے. شرکاء نے عزم کا اظہار کیا کہ فوجی تنصیبات اور عوامی املاک کی حرمت اور وقار کی کوئی خلاف ورزی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی، اور 9 مئی کے یوم سیاہ میں ملوث تمام عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جائے گا. اب اس میں جو آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں جو ملٹری سائڈ پہ، میں آپ کو بتا دوں کہ ملٹری سائڈ پہ جو قیادت کرتے ہیں ملٹری وفد کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، نمبر 1 چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کی قیادت ہوتی ہے. اس کے بعد آرمی چیف کا نمبر آتا ہے. اس کے بعد پھر پاک فضائیہ کے سربراہ ہیں اور پاک بحریہ کے سربراہ ہیں. جناب آرمی چیف آصم منیر صاحب، پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر صاحب، پاک بحریہ کے سربراہ امجد خان نیازی صاحب. ان کے ساتھ DGISI قومی سلامتی کمیٹی میں ہوتے ہیں، DGMI بھی ہوتے ہیں اور DGIB بھی ہوتے ہیں. DGIB سول سائٹ کے ہوتے ہیں اور DGMO کو بھی بلایا جاتا ہے اگر ضرورت پڑے تو. یہ ہے ٹوٹل. اور دوسری جانب DGIB جو ہیں وہ سول سائٹ کے ہوتے ہیں لیکن بیوروکریسی والی سائٹ پہ بیٹھتے ہیں، اور باقی وزراء ہوتے ہیں، وزیر داخلہ ہیں، وزیر خزانہ ہیں، وزیر دفاع ہیں، وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، اور اگر کسی اور کو بلانا ہو تو پرائم منسٹر بلا سکتا ہے. یہ ہے. اس قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کچھ دن پہلے بلایا گیا تھا، لیکن اس وقت 4 جرنیل میں سے میجورٹی جو ہے 3، یعنی کہ 3 کی رائے یہ تھی کہ ہمیں حکومت کے پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. حکومت کا بیانیہ اور اپوزیشن کا بیانیہ آپس میں جو مرضی کریں، اس بیانیے کا ہم حصہ بھی نہیں بننا چاہیے، اور ایسا کوئی تاثر بھی نہیں دینا چاہیے کہ ہم اس بیانیے پولیٹیکل بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں حکومت کے. لہٰذا وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منسوخ ہو گیا تھا. اس کی ریزن یہ بتائی گئی تھی جو
ڈفرینس رکھتے تھے، جو کہتے تھے کہ نہیں جانا چاہیے، ان افسران کی، ان 4 اسٹار جرنیلوں کی رائے تھی کہ آرمی چیف کی رائے کو وقت نہیں دی جا رہی۔ آرمی چیف مسلسل کہہ رہے ہیں حکمران اتحاد سے کہ بات چیت کریں، مذاکرات کریں، تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر الیکشن کی طرف جائیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہی بات کہہ رہی ہے، لیکن آرمی چیف کی بات کو بھی کور کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد بھی، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی 2 دفعہ کہا گیا، لیکن حکمران اتحاد یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ لہٰذا 3 4 اسٹار جرنیلوں کی رائے بالکل مختلف تھی۔ اس کے بعد یہ معاملہ ہوا ختم اور ڈیڈ لاک ٹائپ چیز ہو گیا، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا، پھر کابینہ کا اجلاس ہوا تھا۔ پھر کل کور کمانڈرز کانفرنس کا خصوصی اجلاس بلایا گیا، یہ معمول کا اجلاس نہیں تھا، خصوصی اجلاس تھا۔ اس میں پھر میجورٹی آف دا کور کمانڈرز، جو ملٹری لیڈرشپ تھی، میجورٹی کی یہ رائے یہ تھی کہ اے پولیٹیکل کا مطلب اے پولیٹیکل ہوتا ہے، اور ہمیں قومی سلامتی کے امور کے علاوہ جو پولیٹیکل قومی سلامتی کے امور پہ ہم ایک ہیں، لیکن پولیٹیکل نیریٹو، پولیٹیکل اقدامات، سیاسی اقدامات، اس میں ہمیں پارٹ اینڈ پارسل نہیں ہونا چاہیے اور یہ پرسیپشن ختم ہونا چاہیے۔ اس لیے حکومت کو اب کنوے کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ دوست ممالک مسلسل یہ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کل اس لیے کیس ڈیلے کیا کہ ایک چانس اور لیں اور بات چیت کریں اور انتخابات کی طرف بڑھیں، کیونکہ الیکشن کے بغیر جمہوریت نامکمل، اور انتخابات کے بغیر 90 دن کے انتخابات، اس کا مطلب ہے آئینوی پامال، عدلیہ کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا، اور جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، وہ بالکل ایک الگ چیپٹر ہے۔ اس پہ تو ایک پوری کی پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، جو پچھلے چند دنوں میں پاکستان میں ہو چکا ہے، وہ انبلیویبل ہے۔ کوئی یقین نہیں آتا، آنکھیں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد کل کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا، اس کے بعد پھر ہمارے جو بڑے ہیں 4 4 اسٹار جرنیل، ان کی میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ریکنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کسی نے وہ کون ہے، وہ میں یقیناً کہوں گا کہ وہ سازشی ہے، کسی نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو اس بات کا یقین دلایا ہوا ہے کہ اگر عمران خان صاحب، اگر الیکشن ہوئے، عمران خان صاحب جیتے، عمران خان صاحب جیت کے آپ کو سیک کر دیں گے۔ یہ وہ بنیادی لڑائی ہے جو اس وقت چل رہی ہے اندر خانے۔ عمران خان صاحب واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تلخیاں موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ہمارے میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ جن فیض جب یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے گرد دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ میں تو ایک ڈی جی سی تھا، اور ڈی جی سی جو ہوتا ہے 2 اسٹار جنرل، وہ آرمی چیف کے احکامات کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا، ہم حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جنرل فیض کے ارد گرد جو دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، انہوں نے بلنٹلی بتا دیا کہ جناب ہم حکم، اوپر کی کمانڈ ہے، اگر میں ڈی جی سی ہوں تب بھی، اگر میں ڈی جی آئی ایس آئی ہوں تب بھی، اوپر سے جو حکم آتا ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، دیٹس آل۔ اس کے بعد وہ چیزیں چھپ گئی تھیں، کیونکہ مریم صاحبہ اور بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم صاحبہ کے جتنے بھی ماؤتھ پیس تھے، طلال چودھری ہوں، فواد چودھری ہوں، طلال چودھری ہوں، جاوید لطیف ہوں، یہ سب کے سب جو بھی گفتگو کرتے تھے، اس میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے تھے۔ تو یہ اندر خانے کی جو لڑائیاں چل رہی تھیں، وہ ابھی بھی چل رہی ہیں۔ بہرحال سچویشن از ناٹ گڈ ٹل ناؤ، سچویشن بہت ہی ورسٹ ہے۔ بہرحال اچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، صلح صفائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے پھر انہی 4 اسٹار جرنیلوں کا پھر آپس میں اصلاح مشورہ ہوتا ہے، اور پھر ایک متفقہ بات چیت کے ساتھ وہ آج قومی سلامتی کمیٹی میں کل یعنی کہ کل لیٹ نائٹ وہ شریک ہوتے ہیں، اور وہاں پہ 2 باتیں بتائی جاتی ہیں۔ وہ باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کے قواعد و ضوابط پہ سختی سے نفاذ پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی جائے گی، تاکہ بیرونی سرپرستی اور داخلی سہولت کاری سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کا تدارک کیا جا سکے، اور اس کا ارتکاب کرنے والے عناصر کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اب اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب فرمایا، اور وہ جو نشر کیا گیا، اس میں بھی انہوں نے پورے کا پورا فوکس جو رکھا، وہ صرف 9 مئی اور شرپسند عناصر اور 9 مئی کا سانحہ یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے گا، اس طرح سے۔ اور میں نے حکم دے دیا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر اندر، 2 دن کے اندر اندر، 3 دن کے اندر سب کی بیختنی کی جائے۔ وہ سارے کا سارا وہ ادھر ہے، لیکن انہوں نے پولیٹیکل ایشوز کو ٹچ نہیں کیا کہ آخر ماجرا کیا ہے، کہ عام انتخابات کیوں نہیں ہو رہے، پنجاب میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کیوں نہیں ہو رہا، اور یہ کہ کل جو سرکاری سرپرستی میں جو بظاہر پولیٹیکل کارکن لگ رہے تھے، سیاسی جماعتوں کے کارکن تھے، لیکن ان فیکٹ کیا وہ سیاسی جماعتوں کے کارکن تھے، کیونکہ الانصار کے لوگ کی وردی میں پولیس کے جو آفیشل پولیس کے ڈالے ہوتے ہیں،
ان میں وہ ان کو پک اینڈ ڈراپ ہو رہا تھا اور وہ آرام سے فریلی ان گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے، سوار ہو رہے تھے۔ اس سے مزید ابہام پیدا ہو گیا کہ یہ کیا چل رہا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، مریم صاحبہ ہیں، پیپلز پارٹی، وہ بہت باریک وارداتیں کر رہے ہیں اور وہ باریک وارداتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کو بہت باریک وارداتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، جو فیلڈ میں رپورٹرز ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو کہ اسپیشل برانچ کے ہوتے تھے، جو کہ سول پولیس میں شامل ہوتے تھے، ان کو بھی ہم نے دیکھا مظاہروں میں یہ سارا کچھ، اور پھر کل جو جلسہ ہوا، دھرنا ہوا ریڈ زون میں، اس میں بھی وہ سارے کے سارے لوگ موجود تھے۔ تو یہ سچویشن تھی، لیکن قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے آخر میں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس اجلاس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا تھی آج کی قومی سلامتی کمیٹی کے، کیونکہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی یہی کہا گیا کہ جناب اس وقت سیاسی استحکام کے لیے بات چیت کریں اور بات چیت سے مسائل آگے کی طرف لے کے جائیں، تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور تمام پولیٹیکل لیڈرز بھی بیٹھیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آخری دو باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اجلاس نے عالمی سیاسی کشمکش اور دشمن قوتوں کی عدم استحکام کی پالیسیوں کی وجہ سے بڑھتے ہوئے پیچیدہ جیو اسٹریٹجک ماحول میں قومی اتحاد اور یگانگت پر زور دیا۔ یہ دوبارہ سن لیں کہ اجلاس نے عالمی سیاسی کشمکش اور دشمن قوتوں کی عدم استحکام کی پالیسیوں کی وجہ سے بڑھتے ہوئے پیچیدہ جیو اسٹریٹجک ماحول میں قومی اتحاد اور یگانگت پر زور دیا۔ یہ ہے اصل بات کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب تھوڑا سا خیال کر لیں، آپس میں بیٹھ جائیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں۔ یو اے ای کہہ رہا ہے، سعودی عرب کہہ رہا ہے، چائنا کہہ رہا ہے، ہمارے دوست ممالک جتنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیبلٹی لے کے آئیں، خدا کے لیے بیٹھ جائیں آپس میں، لیکن ہم نہیں بیٹھ رہے۔ اس لیے اس اجلاس میں بھی وہ باتیں کیوں کہ آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف چائنا جاتے ہیں اور کل یو اے ای کے پریزیڈنٹ کا فون آیا ہے آرمی چیف کو، اور سعودی عرب کے نائب وزیر جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں۔ تو یہ معاملات ایسے نہیں ہیں۔ 25 کروڑ کا اسلامی جمہوری ملک ہے، ہم جوہری طاقت ہیں، واحد جوہری طاقت ہیں۔ آگے کہتے ہیں جی وہ کہ فورم نے، یعنی کہ قومی سلامتی کمیٹی نے سیاسی اختلافات کو محاذ آرائی کے بجائے جمہوری اقدار کے مطابق مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اب یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اور اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن تو ہے نہیں، پی ٹی آئی تو بیٹھی نہیں ہے، تو یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ملٹری سائڈ سے کہا گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں ملٹری سائڈ سے کہی گئی ہیں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کا تو فوکس تھا 9 مئی، اس سے زیادہ جتنا سیاسی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ اٹھایا جائے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کو سزائے موت دے دی جائے 36 گھنٹوں کے اندر اور اس طرح سپیڈی ٹرائل کیا جائے۔ عمران خان صاحب کو بھی پھانسی دے دیں، پاکستان تحریک انصاف کو بھی دے دیں، اور 10,000 کارکن گرفتار ہے، 20,000 اور گرفتار کر لیا جائے، وہ کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن ملٹری سائڈ سے کیا کہا گیا وہ ذرا یہ دو باتیں کی گئیں۔ نمبر 1 دوستوں کا پیغام پہنچایا گیا، دوست ممالک کیا سوچ رہے ہیں وہ بتایا گیا، اور آگے جا کے کہ سیاسی اختلافات کو محاذ آرائی کے بجائے جمہوری اقدار کے مطابق مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تو جناب یہ ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا کرکس، اور یہ آخری سب سے آخر میں، جو سب سے اوپر ہونا چاہیے تھا، سب سے آخر میں اس کو 3 لائنوں میں اس کو فارغ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے عقیل کریم ڈھیڈی کی، اور انہوں نے وہ بظاہر بزنس مین ہیں، لیکن ان فیکٹ وہ پیغام لے کے گئے تھے، اور انہوں نے عمران خان صاحب سے ڈسکشن کی ہوگی، پیغام پہنچایا، اور ان کو یہی کہا ہو گیا کہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ تھولا رکھیں۔ عمران خان صاحب نے ایک اجلاس بلایا، عمران خان صاحب نے اجلاس میں بلا کے اپنی پارٹی کے لوگوں کو واضح طور پہ کہا ہے، کہ ٹکٹ ہولڈرز کو کہا ہے کہ جناب تیاری کریں، 18 مئی کو ہمارا جلسہ ضرور ہوگا۔ کل ہم نے دیکھا دفعہ 144 کے 144 نہیں بلکہ 1044 ٹکڑے ہوئے، اور کسی نے کچھ نہیں پوچھا، کوئی پرچہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، سب آرام سے ہو کے چلا گیا۔ تو صورتحال اگین میں کہہ دوں کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ اب مسلسل یہ زور دے رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ ضرور اس بات کو کریں، کیونکہ وہ اوپنلی کہہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کیا کریں کہ وہ اقتدار میں آ کے جناب آرمی چیف آصم منیر صاحب کو سیک نہیں کریں گے۔ وہ کہہ چکے ہیں میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں۔ بہرحال ایک اور بھی دو مطالبے اور ہیں حکمراں اتحاد کے، ان 2 مطالبات پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ ان کو کس طریقے سے گارنٹی دی جائے تو پھر ہم انتخابات کی طرف بڑھیں۔ تو بہرحال یہ بلف ہے، یہ نہیں ہے، بد اعتمادی بہت زیادہ ہے،
کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس معاہدے پہ عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا، کون لوگ اب بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ڈسٹرسٹ بہت زیادہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھی جی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، کور کمانڈر کا اجلاس اور ساری چیزیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔